بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو، رہا مال غنیمت اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت رضوان والے ہی 1400 صحابہ روانہ ہوئے۔ آپ خیبر جانے والے راستے پر روانہ ہوئے۔ قریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام سے خیبر پہنچاتا تھا۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کا ملک شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیا جائے۔ اپنے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری، مگر یہودی بے خبر رہے۔ پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبر ہو کر اپنے پھاوڑے اور کلہاڑیاں لے کر کھیتی کے لیے نکلے۔ انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے واپس بھاگے۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح تباہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ خیبر مدینہ منورہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نطاح، دوسرا قتیبہ اور تیسرے شک۔ نطاح میں 3 قلعے تھے، حسن نائم، حسن صعب بن معاذ اور حسن قلعہ زبیر۔ شک میں 2 قلعے تھے، حسن ابی اور حسن نزار، اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حسن قموس، حسن وطی، حسن سلالم۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور طاقت اور حفاظت میں ان کے ہم پلہ نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نطاح کے قلعوں کو مشرق میں تیر اندازوں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت بلند، مضبوط اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شہزور بہادر مرہب بھی تھا۔ یہ 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ چند روز تک فریقین کے درمیان تیر اندازی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر تمام انصار اور مہاجرین نے اس آرزو میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ پر لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شک کے قلعہ میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مرہب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا۔ اس کے بعد اس نے یہ شعر پڑھا، خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں، ہتھیار، کوشش، بہادر اور کجر، پیکار، جو جنگ و جدل شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور یہ شعر پڑھا، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرہب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پنڈلی پر ماریں، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کی پنڈلی پر لگنے کی بجائے پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگی۔ بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ان جیسا کوئی بہادر نہیں تھا، کم ہی روئے زمین پر ان جیسا کوئی عرب تھا۔ سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے مقابلے پر آئے۔ آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک،
اس کے بعد مرہب کے سر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد مرہب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی، بہت سے یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود اس قلعے سے نکل کر اس کے ساتھ والے قلعے حسن صاحب میں داخل ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کو حسن نائم میں بہت سا غلہ، کھجوریں اور اسلحہ ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا خباب بن منظر کی قیادت میں حسن صاحب کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 دن تک جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، پہلے مقابلے کے لیے پکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حسن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حسن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حسن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حسن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا، اور یہود باقی 2 قلعوں وطی اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئی تھیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات چھپا لیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حی ابن اخطب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنانہ کے نکاح میں تھیں، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوہ میں 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس دوران سیدنا عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے
تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، اس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حی کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یحییٰ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ صرف آپ کی شایع نشان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس پر انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی اور ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے اور وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے اور روایت کے مطابق صفر 7 ہجری کی آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انوار اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخلہ کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا، دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت، یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں جس کی وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقا پڑا کہ سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقا کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا کہ وہ رقا یعنی پیون تھے، اور بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوہ میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک ادھر آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سونت لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، نہیں نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے نہ لڑائی کرے گا نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا کہ میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے جب اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور عمرا کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مکوکس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہی ہوگی۔ یاد رہے کہ نجاشی کے نام
असहमा बिन अबजर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यही ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नजाशी असहमा शाह हबशा की तरफ। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह वादहू ला शरीक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसने किसी को अपनी बीवी बनाया न लड़का, और मैं उसकी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद उसका बंदा और रसूल है। और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं उसका रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से बाज़ को अल्लाह के सिवा रब बनाएं। बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुसलमान हैं। अगर तुमने दावत कबूल न की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह होगा। ये ख़त आपने सैयदना उमर बिन उमैया ज़मरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ 6 हिजरी के अखीर या 7 हिजरी के शुरू में रवाना किया। नजाशी को जब ये ख़त मिला तो उसने आंखों से लगाया, तख्त से उतर आया और सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बैत के मुतालिक लिखा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी और उन्हें अपनी तरफ से 400 दिनार महर दिया। और फिर मुहाजिरीन हबशा को अमर बिन उमैया अल-ज़मरी के साथ 2 कश्तियों में रवाना किया। वो उन्हें लेकर उस वक्त पहुंचे जब खैबर फतह हो चुका था और आप भी वहीं थे। कहते हैं कि नजाशी ने रजब 9 हिजरी में वफ़ात पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रोज़ उनकी वफ़ात की इतला सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को दी और उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। प्यारे दोस्तों, मकोकस शाह इस्कंदरिया और मिस्र के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिखा उसके अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मकोकस सरबराह की जानिब उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। इस्लाम ले आओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर तुम्हारी कौम का भी गुनाह होगा और तुम अहले किताब हो। ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से बाज़ को अल्लाह के सिवा रब न बनाएं। बस अगर वो मुंह मोड़ें तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। ये ख़त आपने हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ भेजा। उन्होंने मकोकस से गुफ्तगू की, उसे ख़त दिया तो उनकी इज़्ज़त अफजाई की और ख़त को हाथी दांत के डब्बे में रखकर उस पर मोहर लगा दी और उसे महफूज कर लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब लिखा था और उसने इकरार किया कि एक नबी बाकी रह गए हैं और मैं समझता था वो मुल्क शाम से निकलेंगे। कहते हैं कि बस उसने ये जवाब दिया, मुसलमान नहीं हुआ। तोहफे में सैयदा मारिया और सैयदा सेरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 लोंडियाँ भेजीं। उन दोनों का कब्त में बहुत मकाम था। कुछ कपड़े और एक खच्चर भी हदिया के तौर पर भेजी जिसका नाम दलदल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने लिए मुंतखब फरमाया और सेरीन को सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हबा कर दिया। दलदल को आपने अपनी सवारी के लिए पसंद फरमाया। दोस्तों, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त शाह फारस खुसरू परवेज़ के नाम भी लिखा था। आपने उसे लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कसराओ वाली फारिस की जानिब उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानिब अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, ताकि जो शख्स जिंदा है उसे अंजाम बद से डराया जाए और काफिरों पर हक बात साबित हो जाए, यानी हुज्जत तमाम हो जाए। बस तुम इस्लाम ले आओ, सालिम रहोगे। अगर उससे इनकार करोगे तो तुम पर मजूस का गुनाह होगा। याद रहे कि यह ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि उसको अज़ीम बहरीन के हवाले कर दें और सरबराह बहरीन उसे कसरा के हवाले करेगा। जब यह ख़त कसरा के सामने पढ़ा गया तो उसने ख़त को फाड़ डाला और कहा, मेरी रियाया में से हकीर गुलाम अपने नाम मुझसे पहला लिखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने मेरे ख़त को फाड़ा,
اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شہریہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا تھا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام بھی لکھا۔ یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پاک پر ایمان لیا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام پر پہنچے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ اقدام تھا۔ ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا، جس کا تفصیلی ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز کو مس مت کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہماری گزشتہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو انہیں بھی ضرور دیکھیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مکمل نقشہ آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹس باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔